بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کل جب پارلیمنٹ لاجز میں ہنگامہ ہوا انصار الاسلام کے وہاں پہنچنے سے، جو کہ ایک پرائیویٹ آرمی مولانا فضل الرحمان نے رکھی ہوئی ہے، تو اس کے بعد کافی سارا کچھ احتجاج وغیرہ بھی مختلف شہروں میں سڑکوں پہ کیا گیا، ہنگامہ آرائی ہوئی، جس سے بدمزگی ہوئی اور شیخ رشید نے کہا کہ جی یہ کالعدم انصار الاسلام جو کہ غیر قانونی ہے اس کو لے کے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ یہ سارا ہنگامہ اور یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس 172 کی تعداد میں آدمی یا ممبرز اسمبلی کے موجود نہیں ہیں، جس سے کہ ان کی نو کانفیڈنس کامیاب ہو سکے۔ لہٰذا یہ جمع تو کرا بیٹھے اپنی نو کانفیڈنس موو، لیکن وہ کامیاب چونکہ نہیں ہوتی، ان کو نظر آ رہی، تو اب یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ کل ہی رات کو ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں اینکر نے مولانا فضل الرحمان سے بات وہ کر رہے تھے، اس سے سوال ان سے کیا کہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آپ کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں، تبھی آپ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہنگامہ آرائی۔ تو اس پہ مولانا ذرا ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو اس سے کیا، ہمارے پاس 172 ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ کل سے اس بات سے شک پڑنا شروع ہو گیا ہے کہ غالباً اپوزیشن کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ وہ 172 لوگ پورے نہیں کر سکیں گے۔ دوسری طرف وہیں مولانا نے کہا کہ یہ مت سمجھیں کہ اگر ہماری تحریک ناکام ہو گئی نو کانفیڈنس کی تو آپ کو ہم حکومت کرنے دیں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے، آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ یہ وہ غلاظت ہے جو کہ ہماری سیاست میں ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ نو کانفیڈنس تو ایک آئینی طریقہ کار ہے، آئین میں دیا ہوا ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ایک آپ کا حق ہے۔ پھر اس میں کامیابی یا ناکامی وہ آپ کا مقدر ہے۔ اب اگر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ ملک میں انتشار پھیلائیں گے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ انتشار کا، میں اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس قدر ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ قطعاً نہیں کرنا چاہے گا، جبکہ یہاں پہ انٹرنیشنل ایونٹس ہو رہے ہیں اور دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اس وقت آپ اپنے ملک میں اس طرح کا انتشار پیدا کریں، یہ ناقابل فہم ہے، اور صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اس ملک کے خیر خواہ نہ ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا نے کشمیر کا وہ آرٹیکل 370 والا قصہ ختم کیا اگست 2019 میں، تو اس وقت بھی مولانا نے اپنی لانگ مارچ اسی دن اسی وقت ادھر ہی لانگ مارچ، اور تمام چینلز کی ویڈیو آڈیو، یہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی، تمام میڈیا کی اور حکومت کی توجہ ساری ادھر پھنس گئی۔ وہ جو اصل قصہ تھا وہ مولانا کی مہربانی سے وہ ہوا ہو گیا، وہ اڑ گیا۔ اب ایک طرف تو شہباز شریف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی، اس میں جو ٹی ٹی والا کیس ہے جس میں کہ جعلی اکاؤنٹس تھے، کوئی ان کے چپڑاسیوں واسیوں کے نام، اور ان میں اربوں روپے نکل رہے ہیں۔ ایک تو وہ کیس اب بہر صورت ڈیلے بہت ہوئی، لیکن بہر صورت چلنا ہے، اور اس میں چونکہ شواہد کافی زبردست ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان سارے فیوریبل حالات میں ہوتے ہوئے بھی شہباز شریف صاحب کو یہ فکر ہو کہ شاید اس میں کوئی سزا نہ ہو جائے۔ یہ ایک پریشانی ان کے لیے ہو سکتی ہے، چنانچہ ان کو بڑی جلدی ہے کہ کسی طرح یہ حکومت کو چلتا کیا جائے۔ قومی مفاد تو کسی کے بھی سامنے نہیں ہے۔ اسی طرح جو زرداری صاحب ہیں جو کہ اصل ماسٹر ہیں، انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے نو کانفیڈنس والا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی وہ جو 27 فروری کو وہاں سے وہ لانگ مارچ انہوں نے چلائی، وہ لے کے آئے پنجاب میں، اور اس اتحاد جو نو کانفیڈنس کی وجہ سے ہوا، ان کو پنجاب میں کسی نے اپوز نہیں کیا۔ عام حالات میں نون لیگ جو ہے وہ ان کے مقابلے میں کھڑی ہوتی، اور شاید پیپلز پارٹی کو یہاں پہ کوئی پذیرائی نہ ہوتی، اس پہ کافی ان کی لیدیں آپس میں ہوتی، الزام تراشیں ایک دوسرے پہ ہوتی۔ لیکن چونکہ اس میں اتحاد ایک بن چکا تھا، اور زرداری صاحب اپنی موو بہت سموتھلی پنجاب میں اپنے جلسے جلوس کر کے تو وہ نکل گئے، جس سے لگتا ہے کہ ان کو پنجاب میں کچھ نہ کچھ پذیرائی ہو گئی، ہو سکتا ہے کچھ سیٹیں وغیرہ لے جائیں۔ لیکن انہوں نے بڑا چالاکی سے اپنا کام کیا کہ اپنی جو کنوینسنگ تھی، اپنی الیکشن کے لیے تیاری، جہاں پنجاب میں خاص طور پہ ان کو ہمیشہ سیٹیں ملتی نہیں اور اب نہیں ملی تھیں لاسٹ الیکشن میں، وہ انہوں نے ایک گیم کھیل دی۔ اس میں نون لیگ اور باقی لوگ سارے جو ہیں وہ دھوکہ کھا گئے، اور وہ اپنے
نو کانفیڈنس کے ڈرامے پہ اسی کے پیچھے لگے رہے، جبکہ یہ اپنی سیاست پنجاب میں چمکا کے اپنی لانگ مارچ اسلام آباد میں لا کے واپس انہوں نے ختم کر دی۔ اب یہ جو یہ الائنس بنی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں سے سزا کسی کو ہو نہ ہو، لیکن کرپشن ان سب نے کی، اور کیسے کیسز ہیں ان کے اوپر کرپشن کے۔ زرداری صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ ایون اس سٹیج کے اوپر جب یہ صدر تھے تو ان کا کیس سوئٹزرلینڈ کی عدالت میں تھا، وہ ٹائم بار ہوا کیونکہ انہوں نے چٹھی نہیں لکھی، اور نتیجہ یہ کہ اس کے بعد وہاں سے انہوں نے $60 ملین بھی وصول کیا۔ اب یہ نو کانفیڈنس موشن بدقسمتی ہے کہ وہ لے کے آئے ہیں جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے چارجز ہیں، اور ان کی نظریں صرف اس پہ ہیں کہ ان کو واپس اقتدار مل جائے۔ ایک تو یہ کہ یہ آدمی جو آج کرپشن کو ختم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، عمران خان، اس سے جان چھوٹے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کسی طرح ان کے ہاتھ میں آئے اور پھر دوبارہ سے وہ کھیل شروع ہو۔ اب یہاں پہ ایک اور جو چیز بار بار یہاں پہ پاکستان آرمی کے بارے میں کہا گیا، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ بالکل اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور آج سے نہیں، بہت عرصے سے نیوٹرل۔ اور وہ بالکل نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاست میں دخل نہیں دے رہے، اس کو نیوٹرل نہیں کہنا چاہیے، اس کا یہ کہنا چاہیے کہ وہ پولیٹیکل ہیں، یعنی وہ پالیٹکس سے ہٹ کے ہیں، ان کا کوئی پالیٹکس سے واسطہ نہیں۔ لیکن نیوٹرلٹی کو اگر ہم لے لیں تو جو دکھ ہے اس ملک کا وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ کیا عدالتیں نیوٹرل ہیں؟ کیا پولیس یہاں کی نیوٹرل ہے؟ کیا یہاں پہ آپ کا FIA لے لیں، نیب لے لیں، یہ نیوٹرل ہے؟ ان اداروں میں تو لوگ بھرتی کیے ہیں انہوں نے اپنے، یہی تو وہ ادارے ہیں جن میں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے لوگوں کو فٹ کر کے گئی ہے۔ وہ ادارے صرف کرپٹ آدمی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی اور کی کر ہی نہیں رہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی فیصلے۔ اس سے ساتھ آگے جو اور بہت بڑی ہرڈل آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نیوٹرل ہے؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس پہ۔ تو نیوٹرلٹی آپ آرمی کے کندھے پہ ڈال کے تو بڑا آپ ایک آرمی کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کارنر کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ آرمی دخل نہیں دے رہی، آرمی کو الیکشن کمیشن ہی بلائے گا تو وہ ان کے الیکشن کے قریب آئیں گے، ورنہ وہ نہیں آئیں گے۔ لیکن ان سول اداروں کا نیوٹرل ہونا وہ انتہائی ضروری ہے، جو کہ نہیں ہے۔ آپ کے الیکشن نیوٹرل نہیں ہوں گے، آپ کے باقی بھی ادارے چونکہ نیوٹرل نہیں، تو جو کسی پہ کیسز ہیں جو نون لیگ کے لوگوں پہ یا PMLN یہ PPP وغیرہ یا GUI، وہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ان کے معاملات جو ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ادارے چلائیں گے۔ چونکہ ادارے نیوٹرل نہیں، نیوٹرل ہونا در حقیقت ان اداروں کی سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے کہ یہ ادارے نیوٹرل ہوں، عدالتیں نیوٹرل ہوں، الیکشن کمیشن نیوٹرل ہو، نیب نیوٹرل، وہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ لوگ جو ہیں وہ بکاؤ مال، آپ دیکھیے کہ بڑے کلیورلی آپ نے سڈنلی سنا جب کہا گیا کہ ٹھیک ہے پنجاب میں چیف منسٹر کو ہم بدلتے ہیں، PTI نے کہا جی بدلتے ہیں، عمران خان بدلنے کے لیے تیار ہو گئے، بدلتے ہیں یہ نہیں بدلتے بعد کی بات۔ لیکن فوری طور پہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے علیم خان کی حمایت کی کہ اس کو بنا دیں۔ یہ وہ نیکسز ہے، یہ وہ نیٹ ورک ہے جو اندر سے PTI کے اندر یہ وہ بکاؤ مال کو ڈھونڈ کے ان کے پیچھے لگے، اس کو پہلے بیٹ دی، لالچ دی کہ اگر تم اس طرح کی بغاوت کر دو تو تمہیں چیف منسٹر بنانے کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ان کا نام پیش کیا، نتیجہ یہ کہ پہلے یہ جہانگیر ترین کے گروپ میں گئے، ادھر جا کے اپنی کہانی رونا سنایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ پہنچے میاں صاحب، رانا ثناء اللہ نے ارینجمنٹ کیا اور یہ پہنچے وہاں پہ لندن، اور وہاں جا کے بھی خبریں ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ میٹنگ کی ہے کافی لمبی چوڑی، اور اس میٹنگ میں پھر کچھ چیزیں ان کی طے ہوئی ہیں۔ یہ کوئی 2-3 گھنٹے کی میٹنگ، اور بڑی خفیہ طریقے سے ان کو اندر لے جا کے تو وہ میٹنگ کی گئی۔ اب وہ اس میٹنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ اصل قصہ تو سارا یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کہ کیا نو کانفیڈنس ان کی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ اب نو کانفیڈنس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ اس کا اگر کامیاب ہو نہ ہو، وقت بڑا نازک ہے اسٹیج کے اوپر، تو اس کے مضمرات بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت جو پرابلم ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ اس ملک کو ایک طرح سے مافیا کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کسی بھی ملک میں دنیا کے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو مذہبی لوگ، مولوی جسم کہتے ہیں، مذہب تو سب کا مذہب ہے، ہم بھی مذہبی ہیں اس لحاظ سے،
لیکن مذہب کے نام پہ جو سیاست کرتے ہیں یہ کہیں بھی کسی دنیا کے ملک میں اتنے مضبوط نہیں ہے جتنے یہاں. ان کی مضبوطی یہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن جیتنے ہیں حکومت بنا لی، وہ نہیں ہے. ان کی نیوسنس ویلیو، جب یہ فطور پیدا کرنا چاہیں گے پاکستان میں تو اس کے لیے یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کراچی سے لے کے خیبر تک آگ لگا سکتے ہیں، لیکن الیکشن میں نہیں. الیکشن میں ان کو کیونکہ لوگ ویسے ووٹ نہیں دیتے ان کو. سو یہ بھی ایک طرح سے مافیا بن چکی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ شوگر کا کام ہوا یہاں پہ، آٹے کی ملوں والوں کا ہے، ان کا یہ شوگر مافیا بنی ہوئی ہے، آٹا مافیا بنی ہوئی ہے. یعنی منی لانڈررز کی آپ دیکھ لیجئے کہ ٹی ٹی والے وہ کام، وہ مافیا علیحدہ بنی ہوئی ہے. آپ پکڑیں تو آپ کے اوپر مصیبت بن جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں کرمنلز ہیں جو کہ مافیا کی شکل میں آج آپریٹ کر رہے ہیں، اور اگر ان کو ختم نہیں کیا جاتا تو ملک آپ کا مافیاز کے ہتھے چڑھا رہے گا. کیا انجام ہوگا اس کا؟ سو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے ان مافیاز کو ختم کرنے کے لیے کچھ کیا، بلکہ ہم تو ان مافیا کے ہاتھوں خود یرغمال ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو مافیاز چونکہ ان کے پلے پیسہ بے تحاشا ہوتا ہے اور وہ خرید سکتے ہیں ہر کسی کو، وہ ایف آئی اے میں چاہیں کسی کو خریدنا، نیب میں چاہیں، پولیس میں، کہیں بھی وہ چاہیں، ایف بی آر میں، وہ پیسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے مافیاز کے پاس کہ وہ خرید سکتے ہیں. نتیجہ یہ کہ آپ کا ملک بالکل اپاہجوں کی طرح، ایک اپاہج ملک کی طرح ان کے ہتھے چڑھا رہے گا اور ان کو نوچتے رہیں گے. یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے. سو ہمیں اس بہت بڑی تھریٹ کو جو ہے وہ اس کو سمجھنا بھی ہوگا اور اس کو ختم کرنے کے لیے طریقہ سوچنا چاہیے، کیونکہ اس سے آج پاکستان کی سوورنٹی خطرے میں ہے. یعنی ایک حکومت موجود ہے عمران خان کی، مافیاز چلنے نہیں دیتی تو سوورنٹی آپ کی خطرے میں ہے. آپ کے پولیٹیشنز کی اسی طرح. پولیٹیشنز میں آپ دیکھیے کہ ایک الیکٹیبلز کا جتھا ہے وہ چلا رہا ہے اس کو، وہ مافیا ہے، کیونکہ وہ جب جی چاہتے ہیں ایک پارٹی میں ہو جاتے ہیں، ادھر سے پیسے وصول کیے، دوسری میں چلے گئے، دوسری سے وصول کیے. تو یعنی ہر الیکشن پہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیجئے کہ ایک ہجرت شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں پیسہ کار فرما ہوتا ہے. پیسہ جو ہے وہ لے کے تو یہ سارے کام کیے جاتے ہیں.